جسٹس منیر کی رپورٹ میں آپ نے یہ کہا تھا کہ قادیانی جو ہیں یہ انہوں نے اسلام کا بھی ساتھ نہیں دیا، یہ جسٹس منیر کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے بالکل نہیں لکھا انہوں نے کہ ہمیشہ یہ مسلمانوں کے مفاد کے مخالف ہی رہے۔ عراق پر قبضہ ہوا تو انہوں نے خوشیاں منائی اور چراغاں کی۔ قادیان میرا خلیفہ جو تھا اس نے کہا اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والنٹیئر بن کر انگریزی فوج میں جاتا۔ ادھر عراق تباہ اور آپ سب مسلمانوں کی حکومت اور یہ ایران کر رہے تھے۔ یہ تو انہوں نے سارے اقتباس لیے ہیں۔ وہ حالانکہ مذہبی نہیں تھے، بہت خلاف ہی تھا مذہب، ڈر گیا جب مرتے وقت اس نے کہا میں تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، مگر اس ٹائم رپورٹ میں اس نے لکھا کہ اور باتیں تو چلو مولویانہ ہیں، مگر یہ تو ان کا کردار رہا کہ ہر معاملہ میں بس انگریزوں اور کافروں کا ساتھ دیتے رہے، مسلمانوں کے خلاف ہی رہے۔ اچھا یہ تو مل جائے کہ وہ رپورٹ جو نا تحقیقاتی رپورٹ اثر کریں پڑھیں، بالکل اس میں سب کچھ موجود۔ جی اچھا، کہ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولوی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں اور جو ہے کوئی کسی کو مسلمان ہی سمجھتا، تو کون مسلمان ہے؟ اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، جسٹس منیر نے۔ یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ مسلم کی تعریف کرو، تو جب انہوں نے کسی نے کوئی تعریف کی، کسی نے کوئی، انہوں نے مذاق ہی اڑایا کہ ایک دوسرے کو یہ مسلمان ہی نہیں مانتے، ان کی تعریفوں سے تم نکلتا ہے کہ مودودی کی تعریف مانے تو فرحانی مسلمان رہتا، دیوبندیوں کی مانے بریلوی ہے۔ یہ کافی لکھا انہوں نے، بالکل نا الفاظ جو ہے نا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی کو روایت بالمانہ کہتے ہیں، مگر بات بالکل اس میں ہے، یہ نہیں کہ بات نہیں اس میں۔ اسی طرح یہ قادیانی کیا ہے، آپ نے کہا کہ میں نبیوں کا خاتم والی جو ہے نا اولیاء کا خاتم اوصیاء کا ایسی جعلی پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور حدیث شریف تھی کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، یہ حدیث شریف صحیح ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں صحیح۔ یہ کیا فیبریکیٹڈ ہے یا ضعیف ہے یا کس؟ ضعیف ہے، موضوع بھی لوگوں نے لکھا، جو اس مضمون کی صحیح روایت ہے وہ نہیں پیش کرتے۔ بخاری میں ابن ماجہ من بیسی کے ساتھ ہے، یہ روایت بخاری میں تو نہیں، یہ ابن ماجہ کی، مگر اس کے ساتھ ہی جو روایت ہے وہ بخاری میں، کہ صحابی سے پوچھا کہ تم نے رسولہ کے بچے ابراہیم کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تقدیر الہی میں تو ابراہیم جو تھا وہ نبی زندہ رہتا، نبی ہوتا، لیکن تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کلیئر روایت جو اسی کے ساتھ ہے، جو موضوع ضعیف ہے اس کو پیش کرتے۔ اب میں کیا، اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، میں تو کہتا ہوں اگر اس کو صحیح بھی مانے تو اس دوسری حدیث کے مطابق جس میں کھول کر آئے، اسی طرح انڈرسٹوڈ وہاں سامنے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا اور آپ کا بچہ زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ جب دوسری روایت میں یہ مضمون اسی طرح صاف آیا ہے صحیح پکی میں ہے، تو اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا اور میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ نبی ہوتا۔ لیکن آپ جو میں نے دوسری روایت پڑھی اس میں صاف ہے یہ بات جی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جتنی صحیح حدیثیں بے شمار کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت بند ہو گئی ہے، رسالت میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے، میں آ گیا اور میں نے نبیوں کو ختم کر دیا، وہ ایک ہے کوئی 150-200 کے قریب ہے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اس ضعیف روایت کو کرتے ہیں وہ بھی ساتھ والی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قادیانیوں سے لینا جو کوئی کہتے ہیں، جو بات کہوں گا ثابت کر کے دکھاؤں، میں نہیں چھوڑتا بات، آج ہی بتاؤں۔ چلیں بالکل صحیح ہے۔ کل بھی ایک شخص عمر لندن سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ کی بات سے میں سمجھ گیا کہ مرزا غلام احمد اور یہ قادیانی یہ جو ہے یہ صرف نبیوں پر سے اعتبار اٹھانے کی ایک تحریک ہے۔ آپ بھی اس نقطے پر توجہ مرکوز کریں کہ اگر ان کی باتیں، میں نے ربا میں کہا کہ تمہاری ساری تحریک کا نچوڑ یہ کہ مرزا غلام نبی بن گیا، مگر جو نبیوں والی باتیں تھی کہ پیش گوئی سچی ہو، حوالے درست، اس میں نکلا جھوٹا۔ تو اس نے یہ کام کیا، بڑا اچھا کارنامہ کہ کافروں کو موقع دے دیا کہ اگر میں جھوٹا نکلا ہوں تو قرآن نبی کب سچا نکلا تھا، یونس بھی تو جھوٹا نکلا تھا نا، اس نے کہا تھا 3 دن بعد عذاب آئے گا، نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام وہی نہیں سمجھ سکا، رسول اللہ وہی نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے مجھے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، بیویوں نے ہاتھ آپ کے سامنے ماپے، ہاتھ جو تھا سودا کا لمبا نکلا، مگر وہ نہیں مری پہلے زینب، تو پتا کرا کہ ہاتھ لمبے سے مراد سخاوت تھی، یعنی چون کرنا
حضور نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو لہب جنت کی ابو جہل جنت کا ایک پھل کھا رہا، وہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی، وہ ان کا بیٹا اکرمہ جو ہے وہ مسلمان ہوا۔ سارا ان کا دنگا یہی ہے کہ ڈھونڈو اور جو کالک مرزے کے منہ پر ملی گئی حضور پر مل گئی۔ اس کے علاوہ اس تحریک کا کوئی نچوڑ نہیں، نہ کوئی تفسیر قرآن کی اعلیٰ لکھی، نہ حدیث کے دفتر پر کوئی کام کیا، نہ فقہ پر کیا۔ کیا تجدید دین مانے سوائے انگریز کی غلامی کے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ نازا کیا ہو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کے خلاف سوچنا بھی جرم ہے، یہ محسن حکومت ہے، اور انگریزوں کو لکھ لکھ کر بھیجتا رہا کہ جو میں خدمت تمہاری کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں کر رہا۔ یا تو انگریزی حکومت کی حمایت ایک فریضہ، دوسرا قرآن حدیث کی کوئی خدمت نہیں، جھوٹی پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئی، پھر تعویلیں اور ساتھ ہی پچھلے پیغمبروں کے حوالے کے ان کی بھی نہیں سچی نہیں۔ تو میں نے تو خاص کیا دیا کہ اگر یہ سارا قصہ درست ہے نا تو میں اس نبوت کے کارخانے کو نہیں مانتا۔ اگر پچھلے نبی کے ایسے تھے تو ان نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا کہ اللہ کی طرف سے ایک بات کہہ رہے پوری نہ پھر تعویلیں کرنی شروع کرے۔ تو اس کی ساری محنت کوئی ہمیں دکھائے قرآن کا کوئی اس نے اچھا ترجمہ تشریح کی ہے، کوئی حدیث کی کوئی خدمت دین کی نہیں کی، انگریزوں کی چوکی چکی کی ہے، اور مسلمانوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کیا کہ نبیوں کے ذمہ لگا دیا، ان کی اسلام بات نہیں صحیح نکلی۔ پڑھ لے ان کا سارا لٹریچر کچھ نہیں، تعویلوں سے بھرا ہوا، پیش گوئی کر دو پوری نہ۔ اسی لیے رامپور میں جب مناظرہ ہوا پھر حالانکہ وہ نواب بھی ان کی طرف محل تھا، داماد بھی تھا مرزا غلام احمد کا، 300 روپیہ اس زمانے میں اس نے مولانا ثناء اللہ کے دربار لکھ کر دیا کہ انہوں نے اپنی بات بالکل سچی ثابت کر دی۔ فاتح قادیان وہ کتاب پڑھی، جب بہانے بنانے لگے نا کہ نہیں حضرت صاحب نے مبالغہ کیا تھا، حالانکہ وہ تو ابو جہل کی طرح یک طرفہ دعا تھی کہ اللہ یہ مجھے دجال کذاب کہتا ثناء اللہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو میری زندگی میں اس کو موت دے تعاون اور حیضے میں سے کسی ایک مرد سے تاکہ میں اور میری جماعت خوش ہوں، اگر یہ سچا ہے تو مجھے دے تاکہ یہ اور اس کی جماعت خوش ہوں کہ دجال مر گیا ہو۔ مولانا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ ایسا صاف واضح ہے مطالبہ، جیسے ابو جہل مکہ سے چلنے کے وقت کعبہ کے پاس گیا، کنڈا پکڑ کے کہا کل بدر میں اللہ فیصلہ سنا دے کہ ہم سچے ہیں، یہی سچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا کہ تم نے فیصلہ مانگا تھا، فیصلہ آ نہیں گیا تھا، اتنے لشکر کے باوجود تم ذلیل ہوئے تو آدھے سردار مارے گئے۔ تو یہ تعویلیں کرنے لگے پھر کہ ثناء اللہ نے مقابلے میں بد دعا نہیں کی، وہ مبالغہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو یک طرفہ دعا تھی، کوئی مبالغہ نہیں تھا کہ ثناء اللہ مقابلے میں بد دعا کرے۔ اچھا، جب دوسرے لوگوں کی الٹا پیش گوئیاں سچی نکلی تو پھر اس کو فکر پڑی، اس نے ضرورت الامام لکھی کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں نا امام، ان کی بھی بات پیش گوئیوں میں شیطان دخل دے جاتا ہے، توبہ توبہ۔ اس لیے ایک امام نبی اور ایک امام مجدد ہونا چاہیے جس کی وہی الہام بالکل پاک ہو شیطانی اثر سے۔ یہ اس لیے لکھی کہ عباس علی شاہ اس کے پہلے 313 جو صاحب تھے نا چوکی کے، جن کی فہرست اس نے شائع کی تھی کہ میرے سچے ہونے کے لیے کیسے بڑی میرے ساتھ، اس کو الہام ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ جب اس نے شائع کیا تو پھر اس نے ضرورت الامام لکھی اور ساتھ کہہ دیا تو نبیوں کی وحیوں میں شیطان ملاف کر دیتا ہے۔ اس کا تو فات پڑے تو سوائے پیغمبروں پر سے اعتماد ہٹانے کے کوئی نتیجہ نہیں۔ توبہ توبہ، آدمی کہتا ہے چھوڑو یار نبیوں کو، یہ بھی رمال نجومی ہوئے کہ کوئی بات ٹھیک نکلائی ہے نا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ تو پیش گوئیاں تو کئی نجومیاں بھی ٹھیک نکلتی، تو پھر ضرورت صحیح لکھی کہ ہاں ان کی بھی سچی ہو جاتی ہیں، بلکہ خواہشہ اور بدکار عورتوں کے سچے خواب آج سے فیصد دیکھنا چاہیے زیادہ جس کی سچی نکلی، کوئی معیار ہے؟ توبہ توبہ، نبی تو کوئی ہوگا تو ایک بات بھی اس کی ایسی نکلے گی، ہم نہیں نبی مانیں گے۔ توبہ۔